بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہدایت کے بدلے گمراہی، تو نہ ان کے کام آئی ان کی تجارت اور نہ ہی تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کے لیے منافع بخش تجارت کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی میں رہنا، یعنی دنیا میں دھوکہ دے کے وہ دنیا کے کچھ فائدے تو حاصل کر لیتے ہیں مگر آخرت میں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اللہ دنیا میں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال ہے ان کی جیسے اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں اور نہیں وہ دیکھ پاتے۔ یہاں پر اعتقادی منافق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے جو دل کے کافر ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں اترا۔ اسلام سے پہلے وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا تو ہر جگہ اسلام پہنچایا، تو جس میں سے وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے حق و باطل، نیک و بد، خیر و شر، حلال اور حرام کا پتہ چلنے لگا۔ جب انہوں نے اسلام سے فائدہ حاصل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لی۔ کیوں کہ ان کے دل میں ایمان موجود نہ تھا، پھر وہ دوبارہ کفر کے اندھیروں کی طرف لوٹ گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور نہیں وہ پلٹیں گے، یعنی وہ اسلام اور ہدایت کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کے لیے سزا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، حق بات دیکھ کر بھی اس کا اقرار نہیں کرتے اور اسے قبول نہیں کرتے۔ وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یا جیسے مثال ہے زوردار بارش کی آسمان سے، اور اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے ہی کانوں میں بجلی کی کڑک سے، ڈرتے ہوئے موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یعنی جب آسمان سے بارش کی صورت میں دین اسلام پہنچا اور جس میں کچھ مشکل احکامات بھی تھے اور جن پر عمل کرنا انہیں موت نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی تاکہ ان احکام پر عمل نہ کرنا پڑے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آزاد ہے مگر موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا اور دین کے کاموں کو حقیر سمجھ کر انکار کر دیا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے نگاہیں ان کی، اور جب بھی کبھی اس نے روشن کیا ان کے لیے وہ چل پڑے اس میں، اور جب اس نے اندھیرا کیا ان کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور لے جائے ان کی سماعتوں کو اور ان کی نگاہوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ منافقوں کے رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسلام کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جیسے جنگ بدر اور جنگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جو ہی جب اسلام میں انہیں مسلمانوں کو کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور نگاہوں کو لے جائے، یعنی ان سے ہدایت کی توفیق ان سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس
نعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور پھر نکالا ساتھ اس کے رزق پھلوں کو تمہارے لیے بطور رزق، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک ہو تم جانتے۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ اپنے رب کی۔ اپنے رب کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بطور فرش بنا دیا اور آسمان کو بطور چھت تمہارے لیے بنا دیا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ تم اس میں سے رزق اپنے لیے اگا سکو، اور تم اللہ کے سوا پھر کوئی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو کہ صرف عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر ہو تم شک میں اس میں جو نازل کیا ہم نے اوپر اپنے بندے کے، تو لے آؤ کوئی صورت اس کی مانند اس جیسی، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم صادقین۔ وہ کس چیز میں شک میں مبتلا تھے؟ اس کتاب کے جو اللہ تعالیٰ نے کس پہ عبد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے اس قرآن کے نازل کرنے پہ، تو تم اس جیسی صورت ہی کوئی بنا کے لے آؤ، یا اپنے گواہوں میں سے کوئی لے آؤ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، بس بچو اس آگ سے جو ایندھن ہے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی وہ اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں سے مراد یہاں پہ کتاب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس آیت میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری بتائی گئی ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، نیک عمل کرنے والے۔ عمل صالح سے مراد یہاں ہے کہ نیت خالص ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری بیان کی گئی ہے اس آیت میں کہ ان کے لیے جنت ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور وہ رزق دیے جائیں گے ان میں سے کوئی بھی پھل میں سے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے هَٰذَا الَّذِي، یہ وہی پھل ہے، رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے یعنی دنیا میں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مطہرۃ سے مراد یعنی باعزت، باعظمت، باحیا، ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی۔